اچھا، دعاؤں میں تو ہماری ٹاپ آف دا لسٹ دعا جو ہے نا، وہ تو امام کے بارے میں. دعا کا موضوع امام سے جا کے مل جاتا ہے کہ ہماری جتنی دعائیں ہوں گی، سب سے پہلی دعا یا امام ہے یا آخری دعا امام ہے. کیونکہ آپ جتنی بھی دعائیں الگ 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 مانگیں. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، بہت سنا ہوگا آپ نے مجھ سے، ایک مرتبہ اور سن لیجیے، چھوٹا سا واقعہ. دعا کے حوالے سے میں نے کہا دوسرا موضوع دعا، پہلا موضوع زمانے کا امام، چاہے وہ آپ کی پہلی دعا ہو چاہے وہ آپ کی آخری دعا ہو. بنی اسرائیل کا ایک نوجوان، بہت نیک، بہت مقدس، بہت متقی، بہت پرہیزگار، اور اللہ نے اسے خصوصی نعمت بھی دی تھی. اور وہ یہ تھا کہ جو اس کی بیوی تھی وہ بھی اتنی ہی نیک اور اتنی ہی پرہیزگار تھی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دین کے اعتبار سے دونوں ہی اتنے شوقین ہو دین پہ عمل کرنے کے، اور ایسا جذبہ ہو. اس کو ملا تھا یہ جذبہ، یعنی اس کو ملی تھی یہ نعمت. جتنی یہ عبادت کریں اتنے فاقے بڑھ رہے ہیں، جتنا یہ دین خدا پہ عمل کریں اتنا پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. لیکن وہی بات کہ وہ بشیر صابرین، مظاہرہ صبر کا کر رہے ہیں. مصیبتوں کی وجہ سے گھبرا کے حرام کے راستے پہ نہیں جا رہے ہیں، جو ہم میں سے اکثر لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. بھائی بہت صبر کر لیا، بہت برداشت کر لیا، اب برداشت نہیں ہوتا. وہ نہیں تھا. لیکن ہاں پھر کریں کیا؟ سلا اہل بکا راس مال رجا و سلا اہل بکا، جو دعائے کمیل کے آخر میں. مومن کے لیے بس ایک ہی ہتھیار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں روئے اور امید. اسی امید کا دوسرا نام دعا. دعا میں کوئی کمی نہیں. سوال ہے نا کہ جب اتنی مصیبتیں ہیں اور ختم نہیں ہو رہی تو اب کیا کریں؟ دعا کرو. کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، تمہارا کام ہے دعا کرنا. وہ اللہ کا وعدہ تو ہے ادعونی استجب لکم. اچھا، یہاں پہ اتنی بات آ گئی ہے نا، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. دعا اور ابھی امام زمانہ دعا کو ملانا بھی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرا. یاد دہانی کہتے ہیں اس بات کو کہ جو آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے وہ بات سنی ہے، لیکن ایک اور حوالے سے آپ کو ذرا سا یاد دلا دیا جائے. ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں گے. اللہ پوری کرے کہ نہ کرے یہ ہمارا کام نہیں. ہم اپنا کام کریں گے، اللہ اپنا کام کیا جائے. ہم اپنا کام کیے جائیں گے، وہ اپنا کام کرے. تو ہمارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کی دعا قبول ہوگی، یعنی آپ کو شرعی طریقے سے پتہ چل گیا، جبرائیل نے آ کر بتایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، تو آپ اس کا نتیجہ کیا نکالیں؟ دعا قبول ہو گئی تو کل نتیجہ آ جائے گا. نہیں، قبول ہونا الگ چیز ہے، اس کا رزلٹ آنا الگ چیز ہے. اب جیسے میں چھوٹی سی ایک بہت ذرا سے چلتی ہوئی مثال دوں، کیونکہ میرا موضوع پھیلتا جا رہا. اگر آپ نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے، اس کی دعا آپ نے مانگی، وہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر آپ نے دعا مانگی اولاد کی، جبرائیل نے کہا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، 9 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. بھائی دعا قبول ہو گئی، اگلے دن بچہ آ جائے دنیا میں. بلکہ اگر اگلے دن آ بھی گیا تو خود اس بچے کے بارے میں بھی آج شک میں پڑ جائیں گے، اس کی ماں کے بارے میں بھی شک میں پڑ جائیں گے. وہاں پہ خود آپ کے ذہن میں ہے کہ ہاں دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ آنے میں وقت چاہیے، وقت ہم کو دینا، یہ ہمیں صبر کرنا. تو 2 مرحلے. آپ نے دعا مانگی، ابھی یہی پتہ نہیں چلا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ ایک چیز. اور اگر پتہ چل بھی گیا کہ قبول ہو گئی، یہ میں کس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بعض روایتوں میں کچھ دعاؤں کے لیے امام نے یہ فرمایا یہ دعا مانگو، یہ تمہاری دعا فوراً قبول. بلکہ بعض علماء تو اس میں جملہ بڑھا دیتے ہیں جس سے مجھے اختلاف ہے. یعنی وہ اگر حدیث میں بھی آیا ہے تو وہ حدیث بہت ضعیف کہ فلاں دعا مانگو تمہاری دعا فوراً قبول ہوگی، اور اگر قبول نہ ہو تو مثلا راوی کہتا ہے میرے اوپر لعنت کرنا یا مجھے برا بھلا کہنا، یا اس قسم کے جملے. تو اب یہ 2 مرحلے. اول تو یہی پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، اور اگر پتہ چلا قبول ہے، آپ کی دعا قبول ہے، یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے. میں دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی نکاح کو قبول نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں مولانا. نہیں، دعا قبول. نتیجہ اگلے دن نہیں آئے گا، آ بھی سکتا، لیکن اگر نہ بھی آئے، دعا قبول ہونے کے بعد بھی آپ کہیں دعا تو جب قبول ہوگی. 2 چھوٹی سی مثالیں. کٹے ہوئے سر آئے، وہ 5 کٹے ہوئے سر جو مختار نے اپنے قاصد کے ذریعے سے خاص طور پر چوتھے امام کو بھجوائے تھے. 5 کٹے ہوئے سر. عمر سعد ہے، شمر ہے، ابن زیاد ہے، ہرملہ ہے، خونی. یہ کٹے ہوئے سر آ گئے. پھر جو کچھ امام نے خوشی کا اظہار کیا وہ آپ سب سنتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد امام وہ بات کے واقعات، یعنی بات کے واقعات کیا کہ گھر میں گئے، سیدانیوں کو حکم دیا، لباس بدلوایا، کہا کہ بالوں میں اب تیل ڈالو، کنگھی کرو، آج اچھے کھانے پکاؤ، آج چولہے روشن، وہ سب بات کی چیز. جیسے ہی کٹے ہوئے سر آئے، امام ناشتہ شروع کر چکے تھے. فوراً امام سجدے میں گئے. اچھا، امام تو اتنے سجدے کرتے تھے کہ ان کا لقب ہی سجاد ہے. سجاد کے معنی سجدہ کرنے والا نہیں، بہت سجدہ کرنے والا، صیغہ مبالغہ. بہت، کوئی نعمت کوئی مصیبت دور ہوئی لیکن سجدہ کرتے تھے. شکران للہ کہ آج سجدہ تو کیا، شکران للہ کے ساتھ ایک جملہ کا خدا بندہ تو نے میری دعا کا نتیجہ میرے سامنے پیش کیا. یہ نیا جملہ تھا. سجدے کے اندر امام سجدہ شکر ادا کر کے یہ جو جملہ ارشاد فرما رہے. تو اب جیسے ہی امام نے سجدے سے سر اٹھایا تو لوگوں نے سوال کیا، مولا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا.
مولا یہ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا جب میرے مظلوم بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تھا تو وہ ناشتہ کر رہا تھا. اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ ایسے ہی پہنچ گیا وہاں پہ. یہ شاہی قافلے جو ہے نا ان کا پورا اسکیجول بنایا جاتا ہے. اس راستے سے گزرو گے، اس وقت پہ گزرو گے، اس ٹائم پہ انٹر ہوگے. اور وہاں تو پہلے سے ہی جو 2 دن پہلے میں نے مصائب میں پڑھا تھا کہ ہمارے ساتھ قافلہ لانا چاہتا ہے تو روکا جاتا ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، تیاری ہے، دربار سجایا جا رہا ہے، ہر چیز معلوم جان بوجھ کر. نعوذ باللہ اہل بیت کی مزید توہین کے ارادے سے پہلے اس نے ناشتہ منگوایا، پھر اہل بیت کو بلوایا. یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میری نگاہ میں نعوذ باللہ کی کوئی اہمیت نہیں. میں جملے نہیں کہہ پا رہا ہوں، وقت بھی کم ہے اور الفاظ کا انتخاب مشکل ہو رہا ہے. تو چوتھے امام کہتے ہیں جب میرے بابا کا کٹا سر اس کے پاس پہنچا، وہ ملون ناشتے میں لگا تھا. اچھا اب اصل بات اس کے بعد کا جملہ تھا. تو جیسے ہی سر آیا اس نے کہا ایک طرف رکھ دو، ابھی میں ناشتہ کر رہا ہوں، پہلے ناشتے سے فارغ ہو پھر دیکھوں گا کیا معاملہ. یہ توہین بھرا دربار ہے، سجا دربار ہے، سب لوگ بلائے گئے ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا لیکن ایک طرح سے نظر انداز اگنور. امام فرماتے اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے خدا اس ملون کا کٹا سر بھی اس وقت میرے پاس آئے جب میں ناشتہ کر رہا ہوں. امام فرماتے اسی وقت سب سے پہلا کام میں نے کیا، یہ دعا کی. اچھا یہ تو ابن زیاد نے تو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت یہ سارا کیا کہ ناشتہ میں شروع کروں تو سارا ہے. چوتھے امام علم امامت اپنی جگہ ہوگا لیکن اس طرح سے نہیں، وہ تو روز ناشتہ کرتے ہیں. کہا کہ آج یہ دعا کا نتیجہ نکلا. اصل بات جو مجھے کہنا تھی وہ یہ تھی، ہماری اور آپ کی دعا اگر قبول نہ ہو تو حیرت نہیں، قبول ہو جائے نتیجہ نہ نکلے تو حیرت نہیں. امام معصوم دعا فرما رہے ہیں، زمین و آسمان لرز کے رہ جاتے ہیں، کائنات کا نظام بدل جاتا ہے. تو جیسے ہی امام نے دعا مانگی، دعا تو اسی لمحے قبول ہو گئی ہوگی. نتیجہ نکلنے میں 6 سال لگے. قبول ہونا ایک چیز ہے، نتیجہ آنے میں 6 سال پورے لگے ہیں. 61 ہجری میں دعا مانگی گئی ہے، نتیجہ 67 ہجرہ میں آیا. 6 سال امام معصوم کی دعا جو قبول ہو گئی ہے. اب جو لوگ بعد میں آئے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ بعد میں ہیں وہ جملہ پورا نہیں سمجھ پائے ہوں گے، تو اب وقت بھی نہیں ہے دہرانے کا. لیکن بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ آج کی رات دعا کی رات بھی. تو اگر دعا قبول بھی ہو جائے، اول تو ہمیں کیا پتا ہماری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا ہی میں کوئی ٹیکنیکل مسٹیک ہو. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز قبول نہیں ہے. کیوں؟ پتہ چلا تم نے وضو کے بغیر نماز پڑھ دی. تو اب اگر ہماری نماز قبول نہیں ہے تو غلطی ہماری طرف سے ہو رہی ہے نا کہ ہم نے وضو ہی نہیں کیا تو نماز کیسے ہوگی. تو اول تو ہماری دعا میں یہی مسئلہ کہ قبول ہے کہ نہیں. اور جب قبول ہو جائے تو نتیجہ نکلنے میں جب معصوم امام کی دعا میں 6 سال لگے ہیں، اور یہ واقعہ اسی لیے ہے کہ ہمیں اور آپ کو پیغام ملے. تو دعائیں کتنی ہی زبردست ہوں، طاقتور ہوں، سریع الاصل ہو، سریع الاجابہ ہو، آپ کے پاس صبر و تحمل اتنا ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ پورا واقعہ، امام نے دعا مانگی فوراً قبول ہو، لیکن نتیجہ آنے میں 6 سال، امام کی دعا کا نتیجہ آنے میں 6 سال لگ گئے. تو ہم اور آپ دعا مانگ کے اتنی بے صبری نہ کریں. آخر کار شوہر بیوی نے کہا کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں دعا بغیر وسیلے کے تو جاتی نہیں ہے، ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں اس وقت کا جو نبی تھا. یہ پیغمبر سے پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ تھا نا، میں نے شروع میں کہا تھا بنی اسرائیل کے تو انبیاء ہوتے تھے، نبی کے پاس جاتے، وسیلہ نبی کا. یہ میں نے جو دوسری آیت آج تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سورہ نساء آیت نمبر 64 کہ اے گناہگاروں رسول کے پاس آؤ، ان کا وسیلہ اختیار کرو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب تم دیکھو گے کہ اللہ کتنے جلدی تم پہ رحمت نازل کر رہا. وسیلے کی آیت، زیارت کی آیت، سب اس میں جمع ہو گئے ہیں. اور یہ آیت آپ پڑھیں گے، اس زیارت میں یہ آیت آئی ہے جس کا میں نے بہت جلدی ترجمہ کیا کیونکہ وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا. وسیلہ تو اب ابھی ہم پیغمبر کے وسیلے پہ آتے ہیں، اور 4 دن سے پیغمبر ہی کا وسیلہ تھا. آج ہے کہ اصول صرف رسول کے لیے نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے کہ دعا قبول کرانا ہے تو وسیلہ. کہا تو ہمارا تو نبی موجود ہے، تو چلو انہی سے بات کر لو ڈائریکٹ. ہم تو روزے پہ جاتے ہیں لیکن خود امام تشریف فرما ہوتے تو ہم پہلے تو وہیں جاتے ہیں نا. گئے نبی کے پاس، نبی نے پوری بات سنی اور کہا میں اللہ سے معلوم کر کے تمہیں بتاؤں گا، کل آ جانا. کل آ گئے. کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری تقدیر میں مرتے دم تک یہی پریشانیاں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو بدلنے کا. تقدیر بدلی جا سکتی ہے لیکن یہاں کوئی طریقہ نہیں. البتہ تمہارے اتنے دعا کرنے کے نتیجے میں، اتنی دعا کرنے کے نتیجے میں، اتنی دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ نے صرف اتنی سی تبدیلی کی کہ ایک دعا تمہاری قبول ہو. اور دعائیں تو ہر آدمی ایک دعا تو کوئی نہیں مانگتا. سارا کا سارا لوگ ہول سیل میں کام کرتے ہیں نا کہ 15 20 25 50 دعائیں. لیکن تمہارے لیے کہا کہ وہ بھی صرف تمہارے لیے تقدیر بدلی، تمہاری ایک دعا قبول ہو. کیونکہ شوہر بیوی ساتھ زندگی گزارے نا، جو پرابلم ہے اس کے وہ دونوں کے مشترک پرابلم. ایک یہ لفظ بہت اہم ہے، ارے کہاں دعا تو رہی جا رہی ہے، میں جلدی سے نتیجے پہ آتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ کیا اس کا مسئلہ اولاد نہیں تھی. اولاد نہ ہونا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جن کی اولاد نہیں ہے انہی کو معلوم. دوسرا مسئلہ غربت، فاقے.
تیسرا مسئلہ میں نے کہا دونوں کا تھا. جو خواتین بیٹھی ہوئی ہوں گی سن رہی ہوں گی وہ کہیں گی مولانا نے غلط کہا, لیکن حقیقت میں دونوں کا تھا. وہ کیا تھا, اس کی ماں اندھی تھی. عورتیں کہیں گی نہیں بھائی ساس کا اندھا ہونا تو ایک نعمت ہوتی ہے, کونے میں ڈال دو, جو دل چاہے کرو. لیکن نہیں, جو صحیح معنوں میں اطاعت گزار اور اللہ کا خوف رکھنے والی مومنہ, وہ سمجھتی ہے کہ ساس کا وجود گھر کے لیے کتنی برکتیں لے کے آتا ہے. ساس مینس ماں جو ہے وہ رحمت خدا کا اینٹینا ہوتی ہے کہ رحمت خدا کھینچ کے آپ کے گھر میں اتارتی ہے. وہ تو جن کو معلوم ہے, جن کو احساس ہے, جن کو معلومات ہیں, تو یہ اس مومنہ کو تھی کہ بھائی وہ بھی ایک نعمت ہے. اب یہ بیٹا تو کہہ رہا ہے کہ میری ماں اندھی ہے, مجھے آنکھیں چاہیے. اب ایک دعا کی اجازت ملی, دونوں شوہر بیوی بیٹھ کے ڈسکس کر رہے کون سی دعا قبول کروائیے. اولاد بھی مسئلہ, وہ بھی چاہیے. غربت سے نجات بھی مسئلہ, وہ بھی چاہیے. اور یہ ہے کہ ماں, اس کا بھی وجود چاہیے کہ اس کو آنکھیں ملے. ساری رات مشورہ کیا, اگلے دن پہنچ گئے. نبی وقت نے کہا پہلے بتا دینا کون سی دعا چاہیے, وہ اللہ سے میں قبول کرواؤں. کیا کہ اس نے کہا کہ نبی خدا ہم دونوں نے ساری رات ڈسکس کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ صرف ایک دعا ہم کو چاہیے, ایک. اور گنیے گا نبی خدا ایک دعا ہے, آپ نے اجازت دی کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے دیکھے. نبی خدا میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں, ایک مانگی ہے نا. اور آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے ایک کی پرمیشن دی. اب یہ ایک دعا ہے کہ 3 دعائیں جمع ہو گئی. ماں دیکھنے کے لیے تو آنکھیں چاہیے نا. بیٹے کو دیکھے, بیٹا پیدا ہوگا تو دیکھے گی نا. سونے کے پیالوں میں کھانا کھاتے دیکھے تو گھر میں اتنی دولت ہوگی نا کہ وہ سونے کے پیالے گھر میں آئیں تو وہ دیکھے گی نا. تینوں دعائیں آ گئی اس ایک دعا کے اندر. نبی خدا بھی مسکرا دی, کہا بڑی ہوشیاری سے تو نے دعا مانگی ہے, یا اللہ یہ تینوں دعائیں تمہاری قبول کرے گا. ہم نے کہا کہ دعائیں آپ مانگے, سب سے پہلی دعا یا آخری دعا امام کے ظہور کی ہونی چاہیے. کیوں؟ اسی وجہ سے بھائی آپ نے الگ الگ دعائیں مانگیں گے نا, وہ میں نے کہا ہول سیل میں. صحت بھی چاہیے, اچھا جاب بھی چاہیے, اولاد بھی چاہیے. اولاد ہو گئی تو بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے بھی چاہیے, بیٹوں کو اچھی تعلیم بھی دلوانا ہے, اور مثلا دشمنوں کا ڈر ہے اس سے بھی محفوظ رہے. جتنی 50-60 دعائیں الگ الگ مانگتا ہے. اگر امام آ گئے نا, ایک وہ دعا قبول ہوگی, یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی. پھر نہ غربت کا مسئلہ ہوگا, نہ دشمن کا مسئلہ ہوگا, نہ صحت کا مسئلہ ہوگا, نہ مال کا مسئلہ ہوگا. سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اگر امام آ جائیں گے.